السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، BI اسٹار نیوز کے خصوصی شو خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی کہ BJP کے سابق ترجمان نوپور شرما کو دہلی پولیس نے اسلحہ لائسنس جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نوپور کو یہ لائسنس پولیس نے خود کے دفاع کے لیے جاری کیا۔ دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ قابل اعتراض بیان کے بعد نوپور کو جان سے مارنے کی کئی دھمکیاں دی گئی تھی، جس کے بعد انہیں یہ آرم لائسنس فراہم کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ ایک ٹی وی چینل پر بحث کے دوران توہین آمیز بیان دینے کے بعد نوپور شرما ایک طویل عرصے تک کے تنازعات کا شکار رہیں اور اسے مبینہ طور پر کئی مرتبہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ نوپور شرما کے خلاف کئی مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ عرب ممالک میں ملعون نوپور شرما کے خلاف تحریک چلائے جانے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنی قومی ترجمان ملعون نوپور شرما کو پارٹی سے معطل کر دیا تھا۔ ناظرین، تریپورہ میں فروری میں ہونے جا رہے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یعنی کہ مارکسی یعنی کہ CPM اور TIPRA موتھا میں یکجا ہو کر مقابلہ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ CPM کا کہنا ہے کہ ان الیکشن میں BJP کو شکست دینے کے لیے تمام ہم خیال جماعتیں سیٹوں کی تقسیم پر جلد فیصلہ کریں گی، تاہم ان جماعتوں کا کوئی اتحاد وجود میں نہیں آئے گا۔ رپورٹ کے مطابق ریاستی سطح کے لیڈران کے درمیان 2 دن تک کئی مراحل میں چلنے والے مذاکرات کے بعد CPM کے جنرل سیکریٹری سیتارام نے بدھ کے روز یہ صاف کر دیا کہ لیفٹ جماعتیں، کانگریس، قبائلی جماعت اور دیگر ہم خیال جماعتوں کے ساتھ آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیٹوں کی تقسیم کی جائے گی۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کانگریس نے آج ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اگر مالوا ضلع میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک مقامی لیڈر 5 لاکھ روپے کی رشوت لے رہا ہے۔ ریاستی کانگریس کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے صدر KK مشرا نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تقریباً 50 سیکنڈ کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر میں BJP بلاک صدر خودکشی کے معاملے میں ملزم سے 5 لاکھ روپے لیتے ہوئے کیمرے میں قید۔ انہوں نے ریاست کے مختلف اضلاع میں حال ہی میں قانون انتظام سے متعلق کچھ حالیہ واقعات کا بھی ذکر کیا اور امن قانون پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ناظرین، دہلی حکومت کی جانب سے سرکاری اشتہارات کی آڑ میں مبینہ طور پر سیاسی اشتہارات چلانے کے الزام میں عام آدمی پارٹی کو 62 کروڑ روپے کی وصولی کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ DIP کے ذریعے جاری کردہ وصولی نوٹس میں دہلی میں حکمراں جماعت کو 10 دنوں کے اندر رقم ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI نے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر عام آدمی پارٹی کے کنوینر ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو دہلی کے LG کے سابق حکم کے مطابق وقت کے ساتھ پارٹی کے اثاثوں کو ضبط کرنے سمیت تمام نتیجہ خیز قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے حج کا VIP کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت میں حج میں VIP کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ملک کے عام لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکے اور اس مذہبی سفر میں VIP کلچر ختم ہو۔ مرکزی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے بدھ کو یہ جانکاری دی اور ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ حج میں VIP کوٹا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعظم نے اپنے دور حکومت کے پہلے ہی دن VIP کلچر کے خاتمے کا عزم کیا تھا۔ تمام ریاستوں کی حج کمیٹیوں نے اس کی حمایت کی ہے اور دوسری طرف حج کمیٹی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر کے اس اعلان کے بعد اگلے چند دنوں میں اس فیصلے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر سنجے سنگھ اور سماجوادی پارٹی کے سابق MLA انوپ سانڈا کو سلطان پور کی مقامی عدالت میں سڑک بند کرنے کے 22 سال پرانے معاملے میں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ ملزمان کو 3 مہینے کی سزا اور 1500 روپے جرمانہ عائد کرنے کے لیے کہا گیا۔ ان تمام کو عدالت نے بیل کی مدت تک کے دفاع کی درخواست پر ضمانت پر رہا کر دیا ہے اور خصوصی مجسٹریٹ MP MLA کورٹ یوگیش یادو کی عدالت نے 6 ملزمان کو تعزیرات ہند کی دفعہ 143 غیر قانونی اسمبلی اور 341 یعنی کہ کسی شخص کو غلط طریقے سے روکنا اس کے تحت سزا سنائی ہے۔ 22 سال پہلے 19 جون 2001 کو کوتوالی نگر میں سڑک بلاک کرنے، احتجاج کرنے اور بجلی اور پانی سمیت دیگر مسائل پیدا کرنے کے الزام میں سب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔